اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون، دس از رانا جوید اختر فرام ملتان. آج کا میرا ٹاپک برانڈ، ڈسٹریبیوٹر اینڈ ہول سیل پر ہے کہ یہ تینوں کیا چیز ہیں، اور کیونکہ ویور یعنی کہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے بائی کرنا چاہیے، تو میں آج اس کے بارے میں آپ سے ڈیٹیل دوں گا اور انشاءاللہ آپ آسانی سے سمجھ پائیں گے کہ ہمیں کہاں سے پروڈکٹ کو بائی کرنا چاہیے اور ہمیں ایک پرمیشن کیسے ملے برانڈ سے، یا انوائس ہم کس طریقے سے لیں تاکہ امیزون ان کیس یہ ہول سیل ہم کر رہے ہیں اور برانڈ یعنی کہ وداؤٹ پرمیشن اگر ہم سیل کریں تو برانڈ اس پہ کمپلین کر کے ہمارے اکاؤنٹ کو فریز کروا سکتی ہے. تو چلتے ہیں، آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پہ ڈسٹریبیوٹر. اچھا، برانڈ، ڈسٹریبیوٹر اینڈ ہول سیل. سب سے پہلا آتی ہے برانڈ. برانڈ کیا چیز ہے؟ فار ایگزامپل، آپ کوئی پروڈکٹ اپنا یعنی کہ مینوفیکچر کروا رہے ہیں، جس کو امیزون کی دنیا میں 3 طرح کا بزنس کیا جاتا ہے: پرائیویٹ لیبل، ہول سیل اور ڈراپ شپنگ. تو ان کیس آپ یعنی کہ پرائیویٹ لیبل بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اٹ مین آپ اپنا ان کے پروڈکٹ رجسٹر کروائیں گے اپنے نام پر. اسے رجسٹر کروانے کے بعد آپ اس کو امیزون پہ سیل کر پائیں گے. وہ برانڈ آپ ہی کے نام پر آگے چلے گا، کیونکہ اگر آپ اپنے برانڈ کو فیمس کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل، ایڈیڈاس از ون برانڈ اینڈ ہی از ویری فیمس اینڈ ٹو مچ سیلنگ. اگر ایڈیڈاس آپ کو پرمیشن دے دیتا ہے تو آپ اپنا FBA ہول سیل کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کی پرمیشن کے بغیر آپ اس کی ٹی شرٹ یا اس کے شوز کو سیل کریں گے اور امیزون پہ اگر یعنی کہ ایڈیڈاس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سیلر ہے جو میرے پروڈکٹ کو کم پرائز پر یا زیادہ پرائز پر سیل کر رہا ہے، تو وہ امیزون کو کمپلین کر کے آپ کے اکاؤنٹ کو فریز کروا سکتا ہے. تو اسی لیے ہمیں FBA ہول سیل میں اس چیز کو بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ رکھا جاتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی پروڈکٹ لے رہے ہیں، ہول سیل سے لے رہے ہیں، ڈسٹریبیوٹر سے لے رہے ہیں، تو آپ کو پرمیشن لینا بہت ہی لازم ہے. اس کی انوائس آپ کے پاس ہونا بہت ہی لازم ہے. برانڈ مین ایڈیڈاس نے اپنی برانڈ یعنی کہ رجسٹرڈ کروائی، اور وہ اگر چاہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی سیلر سیل نہ کرے تو کوئی نہیں سیل کر سکتا، کیونکہ اس نے اپنا برانڈ رجسٹرڈ کیا ہوا ہے. اگر کوئی یعنی کہ سیلر سیل کرتا ہے تو وہ اس کی انلیگل طریقے سے کر رہا ہے، وہ خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس کو اتھرائز نہیں ہے. تو اس لیے ہم آپ لوگوں کو سجیشن یہی دیتے ہیں کہ جب آپ FBA ہول سیل کا بزنس کریں تو آپ ڈائریکٹ ڈسٹریبیوٹر یا برانڈ سے ہی اپنا پروڈکٹ سورس کروائیں تاکہ آپ کے پاس انوائس ہو. اگر ان کیس فیوچر میں کوئی پرابلم آتا ہے، آپ سے امیزون ڈاکومنٹ ریکوائرڈ کرتا ہے، تو آپ ان کو ان کی انوائس دے سکیں. اور کیونکہ ہول سیلر کہاں سے بائی کرتا ہے؟ ڈسٹریبیوٹر سے یا برانڈ سے. اچھا، ہول سیلر اور بیچ میں ڈسٹریبیوٹر آ جاتا ہے تو آپ کے پروڈکٹ کے پرائس آپ کو زیادہ یعنی کہ زیادہ ہائی ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل، آپ نے ہول سیلر سے کوئی پروڈکٹ بائی کیا، برانڈ کی پرائس $10 ہے، جبکہ اس نے ڈسٹریبیوٹر دی ہے ڈسٹریبیوٹر کو، تو ڈسٹریبیوٹر کے پاس وہ پرائس فار ایگزامپل $10.50 کی اسے ان کے پڑ جاتی ہے ڈسٹریبیوٹر کو. اور ڈسٹریبیوٹر میں بھی آف کورس اپنا منافع کمانا ہے، تو وہ یعنی کہ اسی پروڈکٹ کو آگے یعنی کہ ہول سیل یا پرچونر میں سیل کرتا ہے، تو وہ $10.50 میں سیل نہیں کرے گا، وہ آف کورس $11 میں سیل کرے گا، کیونکہ $50.50 اسے بھی مارجن چاہیے. اور اگر یعنی کہ آپ وہی پروڈکٹ ہول سیلر سے بائی کر رہے ہیں تو وہ 10.50 سے نہیں یعنی کہ آپ کو دے گا، وہ 11 یا $11.50 کا آپ کو دے گا. اس نے بھی اپنا ایک مارجن رکھنا ہے. اٹ مین یہ پروڈکٹ آپ کو $11 میں پڑ گیا آپ کے یعنی کہ جہاں آپ نے اس کو سیل کرنا ہے. اگر آپ یعنی دونوں کو بائی پاس کر دیتے ہیں، ہول سیلر کو بائی پاس کر دیتے ہیں، ڈسٹریبیوٹر کو بائی پاس کر دیتے ہیں، ڈائریکٹ یعنی کہ اپنا برانڈ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، برانڈ سے وہ پروڈکٹ لیتے ہیں، تو آپ کو برانڈ کا پروڈکٹ
$10 میں پڑتا ہے اور آپ اسی پروڈکٹ کو آگے فار ایگزامپل آپ FBA ہول سیل کر رہے ہیں امیزون کے اوپر، تو آپ کا جو کمپٹیٹر ہے وہ یعنی کہ اپنی لینڈنگ کاسٹ نکال کر اسی پروڈکٹ کو اگر وہ $15 یا $20 میں سیل کرتا ہے اور آپ اپنی کیلکولیٹ کرتے ہیں اپنی لینڈنگ کاسٹ جب یعنی کہ شپمنٹ کروانے کے بعد آپ کو یہ پرائس پڑتی ہے $13 میں $13 میں، تو اگر آپ کا کمپٹیٹر $15 یا $20 میں سیل کر رہا ہے تو اٹ مین وہ $60 آپ کا پروفٹ لے رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ اپنا برانڈ سے ڈائریکٹ بائی کیا ہے اور مجھے یہ $10 میں پروڈکٹ فی یونٹ مجھے پرائس میری فکس ہوئی ہے، اور اس کو لینڈنگ کاسٹ کے بعد مجھے پڑ گیا یہ $12 یا $13 میں، اور میرا کمپیٹیٹر جو سیل کر رہا ہے وہ $15 میں سیل کر رہا ہے، تو اٹ مین میں اگر $14 میں بھی لگاتا ہوں تو مجھے $1 کی مجھے بچت پھر بھی ہوتی ہے۔ اور اگر وہی پر یہ کمپیٹیٹر آپ کا سیل کر رہا ہے $20 میں، تو اٹ مین وہ $7 پروفٹ آپ کی لینڈنگ پرائس سے زیادہ لگی ہوئی ہے، تو آپ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ $18 میں بھی لگا سکتے ہیں، 17 میں بھی لگا سکتے ہیں۔ $17 میں لگانے کے بعد بھی آپ کو $5 یعنی کہ بچت ملتی ہے۔ تو اٹ مین میں جب بھی یعنی کہ خود اپنا پروڈکٹ بائی کرتا ہوں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ برانڈ سے ہی ڈائریکٹ لوں، اگر برانڈ سے نہیں ملتا تو میں ڈسٹریبیوٹر سے لوں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان سے کیسے یعنی کہ اپنا کانٹیکٹ کریں، تو میں انشاءاللہ اس پہ ویڈیو آپ کو بڑی تفصیل اور بڑی ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں، انشاءاللہ بتاؤں گا ان دا فیوچر میں۔ آپ میری وہ ویڈیو دیکھیں تو آپ مینولی اپنے برانڈ کو کیسے یعنی کہ فائنڈ کریں اور ان سے کیسے کانٹیکٹ کیا جائے۔ میں انشاءاللہ ویری سون آپ کو ویڈیو دوں گا، آپ میری ان ویڈیو کو دیکھیں اور آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ آئی ہوپ کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیسے ہم پروڈکٹ بائی کریں اور کہاں سے ہم بائی کریں تاکہ ہمیں زیادہ فائدہ ہو۔ مجھے اجازت دیجیے گا، آپ کا دوست، آپ کا بھائی جاوید اختر۔ السلام علیکم۔